بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رات گئے ایران نے سعودی عرب پر بڑے شدید دھماکے کیے ہیں۔ یو ایس اے کی جو ایمبیسی ہے ریاض کے اندر، اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے اور اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے۔ پورے مڈل ایسٹ کے اندر حالات بہت ہی زیادہ کشیدہ اور خراب ہیں اور ایران اس وقت مکمل طور پر انتقامی موڈ میں ہے۔ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کامیاب ہو پائے گا ایران کے اندر رجیم چینج کرنے میں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اس وقت جنگی صورتحال کافی زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایران میزائلوں کی بارش کر رہا ہے۔ پورے مڈل ایسٹ کے اندر حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ ایران نے ٹارگٹ کیا ہے سعودی عرب کو اور وہاں پر جو ایمبیسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اور اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر، کویت، یو اے ای یا کچھ کنٹریز ہیں جن کو ایران لگاتار ٹارگٹ کر رہا ہے اور میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اسرائیل کے اندر بھی کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، وہاں بھی میزائل کافی بڑی تعداد میں گرے ہیں، کافی ساری جانیں وہاں بھی گئی ہیں، اسرائیل کے اندر بھی۔ اور ایران اکیلے لڑ رہا ہے۔ اس وقت کوئی بھی اسلامی ملک ایران کے ساتھ نہیں کھڑا، حالانکہ یکجہتی کا اظہار کیا ہے چائنا اور رشیا نے، جنہوں نے کہا ہے کہ جو بھی سپریم لیڈر جس کی شہادت ہو گئی ہے ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ غلط ہوا ہے، یہ انٹرنیشنل لاء کی بھی خلاف ورزی ہے جو کچھ بھی ہوا ہے ایران کے ساتھ۔ اس وقت ایران بالکل انتقامی موڈ میں ہے، جہاں ان کے جو لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں باہر مظاہرے کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔ اور دونوں کنٹریز میں آپ اگر فرق دیکھیں، اسرائیل جہاں وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ڈرپوک ہیں، وہ چھپ رہے ہیں، اپنی جنگ کسی اور سے لڑوا رہے ہیں۔ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم ایران کی بات کریں، وہ رات کے بالکل اوپر روڈوں پر وہ نکل آئے ہیں، انہیں کوئی ڈر نہیں ہے، وہ چھپ نہیں رہے ہیں اور وہ سامنے سے وار کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جنگ اب آگے بڑھے گی اور بڑی تعداد میں انہوں نے میزائلوں کی تو بارش کر دی ہے۔ یو اے ای کے اندر انہوں نے ایئرپورٹس کو ٹارگٹ کیا ہے، اب رات گئے انہوں نے سعودی عرب کے اندر یو ایس ایمبیسی کو بھی ٹارگٹ کیا ہے۔ اب ٹرمپ چاہے اگر ہم مذاکرات کریں تو اب ایران جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرے گا کسی بھی صورت، جنگ جو ہے مزید شدت اختیار کرے گی۔ جہاں تک رجیم چینج کرنے کی بات ہے، یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آلموسٹ ناممکن ہو گیا ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، جب یونائٹڈ اسٹیٹس نے افغانستان کے اندر حملہ کیا تھا اور 20 سال تک یہ جنگ لڑی رہی، تو اس کے بعد بھی وہ رجیم چینج نہیں کر سکے، انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو ایران بھی بڑی جنگجو قوم ہے، ان کی ایک بڑی تاریخ ہے، تو پہلے تو ان کو ٹروپس نیچے اتارنے پڑیں گے، یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ ایرانی اسی تو اس میں ہے، انتظار میں ہے کہ کسی طرح امریکن ٹروپس نیچے آئیں گے اور اس کے بعد انہوں نے ٹوٹ پڑنا ہے امریکن ٹروپس کے اوپر۔ تو رجیم چینج کرنا آئی تھنک یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، کیونکہ جو ایپسٹین فائلز ہیں وہاں سے لوگوں کا آپ یہ سمجھ لیں ذہن ہٹانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ اس آپریشن کو شروع کیا ہے، جس میں انہیں یہ جسٹ فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے سپریم لیڈر کو مار دیا ہے۔ باقی جہاں تک رجیم چینج کرنے کی بات ہے، آئی تھنک یہ بہت ہی زیادہ ٹف ہو جائے گا امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے، کہ اس رجیم کو چینج کر سکے۔ حالانکہ ان کا جو مین مقصد ہے وہ رجیم چینج کرنا بھی نہیں ہے، ان کا مین مقصد یہ ہے کہ ایران کو جو نیوکلیئر جو ویپن ہے ایران اس کی طرف جا رہا ہے وہ بالکل بھی نہ بنانے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر ایران ہی ایک ایسا کنٹری ہے جو اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اور اس خطرے کو ہٹانے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں اس وقت 56 سے 57 اسلامی ملک ہیں، کوئی ایک بھی ایران کے ساتھ نہیں کھڑا، اور بغیر ایٹمی پاور کے ایران اس وقت پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور ہر طرف ایران نے بھی تباہی پھیلا دی ہے، اور ہر طرف آپ دیکھیں گے میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران از دا اونلی کنٹری جو کہ پچھلے 56 جو اسلامی ممالک ہیں کوئی ایک بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو ایران اکیلے لڑ رہا ہے۔ تو یہ حوصلہ بھی ہونا چاہیے، ایران کے اندر یہ حوصلہ ہے، اور وہ ہار نہیں مان رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہار کبھی بھی نہیں مانیں گے، ہم اس جنگ کو کیری آن رکھیں گے۔ اب اگر امریکہ مذاکرات بھی کرتا ہے تو آئی تھنک یہ بہت ہی زیادہ ٹف ہو جائے گا، امریکہ کے لیے اب مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ جنگ بڑے اسکیل پہ جائے گی، وسیع پیمانے پہ جائے گی۔ جہاں میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں کہا تھا جرمنی، فرانس اور برطانیہ بھی اس میں کود پڑے ہیں، وہ امریکہ کی سپورٹ کریں گے، لیکن ایران اس وقت بالکل اکیلا کھڑا ہے، ایران کے ساتھ کوئی بھی نہیں کھڑا۔ رشیا اور چائنا نے جو مذمت کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جہاں تک بات ہے لڑنے کی وہ ایران خود ہی لڑ رہا ہے۔ پاکستان جیسے کنٹری بالکل خاموش بیٹھے ہیں، تو اور کسی سے ہم کیا ہی امید کر سکتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ مل کر جو انہیں سپورٹ کریں گے۔ پاکستان کے اندر بھی بڑی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے لوگوں کی جانب سے، صرف لوگوں نے بڑی تعداد میں مظاہرے کیے ہیں، احتجاج کیے ہیں کراچی کے اندر، اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جہاں لوگوں نے کیا کہتے ہیں بڑی تعداد میں اسلام آباد کے اندر، پشاور میں اور کراچی کے اندر جو ہے 20 سے 30 لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں اس سلسلے میں۔ تو پاکستان کی جو عوام ہے وہ بڑی تعداد میں باہر نکلی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں، جو ہمارا حکمران طبقہ ہے، وہ اس چیز کو کنڈیم نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل اور امریکہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس حوالے سے بالکل بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جا رہی۔ تو حالات اس وقت کافی زیادہ کشیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں، اور اس میں ایک اور
ख़ास بات میں آپ کو بتاؤں، جو انٹرسیپٹر ہیں جو میزائلز کو روکتے ہیں ان کا بجٹ کافی زیادہ ہوتا ہے، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس ایسا نہیں کہہ سکتے ہم کہ لامحدود ہیں، صرف محدود ہیں۔ اسی لیے انہوں نے جو عرب جو کنٹریز ہے وہاں سے وہ شفٹ کر دیے ہیں اسرائیل کی جانب ان کو بچانے کے لیے۔ تو سعودی عرب نے اس بات کا بڑا گلہ کیا ہے کہ وہ ہمارے استعمال کے لیے تھے، ہم نے آپ کو اتنی سپورٹ کی ہے تو آپ وہ بھی وہاں سے لے گئے ہیں، کیونکہ ایران اس وقت کافی تابڑ توڑ آپ یہ سمجھ لیں کہ دھلائی کر رہا ہے جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں، اور اس کے پیچھے سعودی عرب بھی، آپ کو پتہ ہے سعودی عرب بھی ملا ہوا ہے امریکہ کے ساتھ ہی۔ تو اس سلسلے میں انٹرسیپٹر جو ہیں، آپ کو میں اگر چھوٹی سی اس کی سائنس بتاؤں، ایک مہینے کے اندر صرف 10 انٹرسیپٹرز بنتے ہیں، اور اس کا بجٹ جو ہے میزائلوں سے 10 گنا زیادہ ہوتا ہے، 10 گنا زیادہ۔ آن دی ادر ہینڈ جو میزائلز بنتے ہیں ایک مہینے کے اندر وہ 100 سے بھی زیادہ بنتے ہیں، 100 سے بھی زیادہ۔ تو جو انٹرسیپٹرز ہیں وہ اگر محدود ہوں گے، وہ کم ہوں گے، تو اس کے بعد ان کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ ایران تو جو ہے کافی دڑا دڑ جو ہے وہ اپنے میزائلز بنا رہا ہے اور اس کے بعد وہ فائر بھی کر رہا ہے، تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اور ایک انٹرسیپٹر جو ہے وہ کافی زیادہ، اس کا بجٹ بھی آئی ہوتا ہے اور اس میں کافی زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور لگاتار جب میزائلز آئیں گے ان کا جو ہے بجٹ ختم ہو جائے گا، میزائلز ختم نہیں ہوں گے۔ تو ایران جو ہے آئی تھنک فی الحال سسٹین کر سکتا ہے اور جنگ کو جاری رکھے ہوا ہے، اور اس چیز کو امریکہ جتنا جلدی سمجھ جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ ایران کے اندر جس اسکول کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، وہاں شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 200 سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اب آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، جو مریم نواز اور بلاول بھٹو ہیں ان سے کل پوچھا گیا ہے، ان کا آپ ذرا رد عمل دیکھیں، اتنے کوئی یہ بے غیرت لوگ ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ مریم نواز سے پوچھا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی نوبل پیس پرائز کے لیے حقدار ہیں، جو شہباز شریف نے کہا تھا کہ ساؤتھ ایشیا کے لیے یہ بہت ہی بڑا امن کا گہوارہ ہیں اور انہوں نے اتنی جنگیں رکوائی ہیں، اتنی ساری جانیں بچائی ہیں، تو اب بھی وہ کہتی ہیں جو میرے چچا ہیں شہباز شریف، انہوں نے پاکستان کے لیے بہت اچھا کیا۔ کوئی جواب ہی نہیں دیا اس حوالے سے کہ جو صحافی نے سوال پوچھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزدگی ہوئی ہے اس کی ہمارے ملک کے پرائم منسٹر کی جانب سے، اس چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بلاول تو بالکل ہی کچھ نہیں بولا، اس نے اس چیز کو اگنور کیا ہے، ساتھ سے گزر گیا، صحافی سوال ہی کرتا رہ گیا۔ اور مریم نواز اتنی کوئی گندی ان کی باڈی لینگویج تھی، کوئی شرم و حیا ان کے اندر نہیں تھی کہ ان سے پوچھا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب بھی نوبل پیس پرائز کے حقدار ہیں، بالکل چپ۔ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ شہباز شریف جو ہے پاکستان کے لیے ٹھیک کر رہے ہیں۔ اتنے کوئی یہ بےغیرت لوگ ہیں ہمارے ملک کے، اتنے کوئی بےغیرت ہمارا حکمران طبقہ ہے، ایلیٹ طبقہ ہے، اور ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں، ہمارے اوپر یہ مسلط ہوتے ہیں یہ، اور اس کے پیچھے بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے جو اس چیز کو کروا رہی ہے، اور یہ ہمارے ملک کا حال ہے۔ نوبل پیس پرائز کے لیے یہ ایک ایسے بندے کو نامزد کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس وقت جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایران نے اس وقت ہر طرف تباہی پھیلا دی ہے، اس کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں وہ سارے ملے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ۔ بغیرتی کی انتہا ہے، اور پاکستان جس سے سب کو زیادہ امید تھی، ایٹامک پاور ہے یہ، تو یہ کچھ کرے گا، یہ کیا ہے انہوں نے۔ اور یہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ غزہ پیس آف بورڈ انہوں نے سائن کر دیا، بلکہ ہماری فورسز ادھر جائیں گی غزہ میں اور فلسطین میں، اور وہاں پر یہ فلسطینیوں کو بھی ماریں گے۔ اس سے پہلے جنرل جان نے مارا تھا اور اب یہ ماریں گے۔ تمام حدوں کو انہوں نے پار کر دیا ہے، ظلم اور فسطائیت کی حدوں کو انہوں نے پار کر دیا ہے، اور ان کا رد عمل یہ ہے کہ ایک بالکل خاموش ہو کے وہاں سے نکل گیا بےغیرت انسان، اور دوسرا مریم نواز، شہباز شریف بالکل ٹھیک کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے۔ یہ ان کے رد عمل ہیں ان حرام خوروں کے۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔